إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه محترم سامعین حاضرین جمعہ بزرگان دین و نوجوانان ملت اسلامیہ پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی سورہ کہف کی چند آیات آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ ان آیات کی مناسبت سے ایک ایسے موضوع پر بحث اور گفتگو کرنا چاہوں گا جو وقت کے اعتبار سے نہایت ہی اہم اور بہت ہی مؤثر اور پرمغز کہ اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام اس موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ سبھی تعریف و تقدیس اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہیں جس ذات نے انسان کی تخلیق کی
انسان کو عدم سے وجود بخشا، انسان کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی تمام صلاحیتیں عطا فرمائی، اللہ کی تقدیس کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے وصفوں کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ وہ اللہ جس نے مٹی کو ہفتہ کے دن پیدا کیا، وہ اللہ جس نے پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی جس کی شان اور ذات اس لائق ہے کہ اس نے پیڑ پودوں کو سوموار کے دن پیدا کیا، وہ اللہ جس نے بری اور مکروہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا، وہ اللہ جس نے نور کو اجالے کو اور شمع کو بدھ کے دن پیدا کیا، وہ اللہ جس نے جانوروں کو جتنے بھی چوپائے ہیں سب کو جمعرات کے دن پیدا کیا، وہ اللہ جس نے جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی تقدیس کو اور اس کی کبریائی کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے، جو کہتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبر میری چادر ہے اور والعظمت ازاری، اور ازار تہبند یہ میری عظمت ہے۔ پتا یہ چلا کہ عظمت، رفعت، بلندیت یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد بے شمار بے حد و حساب کتاب درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جن میں خصوصاً نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ، حامد مصطفیٰ، محمد عربی والعجمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ نے اس کائنات کی فلاح بہبودی، ترقی اور تنزل کے مبعوث فرمایا، تاکہ اس کائنات کا رہنے والا انسان اپنے معبود حقیقی کو پہچان سکے، اپنے رب کے سامنے اپنی جمیع نیاز کو خم کر سکے، اپنے رب کے لیے رکوع اور سجود کر سکے۔ 63 سال اس دنیا کے اندر رہے، جس میں زیادہ تر وقت مکہ میں گزرا اور آخر میں مدینہ چلے گئے، مگر اس دوران میں ہر شعبے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر اعتبار سے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے تمام رہنے والے انسانوں کو ہر طریقے سے ان کی رہنمائی کی کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کی عزت اور قدر ان کے نظروں میں محفوظ تھی، وہی لوگ آ کر مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس اللہ کو یہی یقین ملا تھا کہ نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا جائے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کمزور اور مفلوج ہے، ہم اس کو رسول تسلیم نہیں کرتے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ آپ کی عزت کی چادر کو داغدار کرنا چاہتے تھے، لیکن عرش والے نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد یہ آپ کی امیج، آپ کی ویلو اور آپ کی عزت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، آج آپ دیکھیں گے انسانیت نے علوم اور فنون کے ساتھ سمندر تھما ڈالے، بڑے بڑے علوم حاصل کیے، لیکن آج 1450 سالوں سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ انسان جس نے لاکھوں مدارس نے کیے، بڑے بڑے علوم حاصل کیے، علم فلسفیات، علم ماہرات کے بڑے بڑے انہوں نے چیپٹر پڑھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج بھی ان کی سوچ ویسی کی ویسی ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ آپ کو کہتے شہوت پرست، فلاں پرست، یہ وہ، قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ہے کہ آپ کو کہتے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں اللہ کے رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، مکہ والے کہتے یہ تو کاہن ہے، یہ تو شاعر ہے۔ اللہ نے فرمایا
یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ جو نبی بتاتا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا دنیا والے ایک یکجا ہو کر نبی کی عزت کو ادا کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا چاہے، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے فرمایا میں اور میرے رسول بھی غالب ہو کر رہیں گے۔ ناظرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آئیے آپ کو اپنے موضوع کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ آج جمعہ ہے، اکثر لوگوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، اور ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ کہف کی آیتیں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ سورہ کہف، کہف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، پہاڑ کے اندر جو غار ہوتی ہے، تو سورت کا ہی نام غار والی سورت رکھ دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے اب وہ جانتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اے نبی، ہم ان نوجوانوں کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے ایسے دور میں کہ بادشاہ کہتا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی کارساز ہوں، میں ہی اولاد دیتا ہوں، میں ہی رزق رساں ہوں، لیکن وہ چند نوجوان وہ کھڑے ہوئے، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، برملا برجستہ بھرے دربار میں کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ تو بادشاہ ضرور ہے لیکن ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، ہم تیری عبادت نہیں کریں گے، تیری پرستش نہیں کریں گے، ہم تو اس رب کی عبادت کریں گے جس نے تجھ کو اور مجھ کو پیدا کیا ہے۔ لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کہا جیسے تو کہتا ہے تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ آپ اندازہ لگائیے، پورے لوگ اس بادشاہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ چند نوجوان کھڑے ہوئے، ان کے حوصلوں کو اللہ نے بلند کیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی قدردانی کی، وربطنا علی قلوبہم، ان کے دل مضبوط کر دیے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا وزدناہم ھدی، اور ان کی ہدایت میں ہم نے ترقی کر دی، اور ایک پہاڑ کی چٹان کی طرح بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ نہیں، ہم اس رب کی عبادت کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جو نوجوان ہوتا ہے اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں سے بڑا کام لیا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام کو پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ کرام کی نظر آتی ہے۔ حضرت ابوبکر اسلام لاتے ہیں وہ نوجوان ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لاتے ہیں وہ نوجوان ہیں، حضرت علی نوجوان، حضرت عبداللہ ابن مسعود نوجوان، حضرت عبداللہ ابن عمر وہ نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نوجوان، یہ پوری ایک ٹیم ہے جو نوجوانوں پر مشتمل ہے، جنہوں نے اسلام کی جڑوں کو پانے دیا، جنہوں نے اسلام کو مضبوط کیا، جنہوں نے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اسلام کو ترقی کی منازل پر لے کر گئے، اور لیکن کبھی توحید پر آنچ آنے نہیں دی، اپنے گردن کو قلب کرا دیا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کو مضبوط کرنے میں جو میجورٹی ہے، جو جن کا مین کردار اور رو رہا ہے، وہ نوجوان صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام کے لیے تن من کی بازی لگا دی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نوجوانوں کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں۔ آج کے اس دور میں، آج کے اس سلگتے معاشرے میں نوجوان کو اپنی ویلیو پتہ نہیں ہے، وہ ٹارگیٹ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کا کیا گول ہے، وہ دنیا میں کس لیے آیا اسے احساس نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ وہ قافلہ لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، نوجوان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ شام کو جب سوتا ہے تو موبائل دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کو نیند آنے لگتی ہے۔ بعض دفعہ ایک نوجوان نے بتایا کہ جب ہم سوتے رہتے موبائل چلاتے رہتے ہیں، منہ پر کئی دفعہ موبائل گر جاتا ہے۔ یہ حال ہے اس نوجوان کا۔ اور جب صبح ہوتی ہے، اس نوجوان کی صبح 5 بجے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی صبح 8 بجے 9 بجے کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو انسان طلوع آفتاب کے بعد تک سویا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب ڈال دیتا ہے، اور پھر اپنے کان میں پیشاب لے کر وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہنے کو
اس کا جو مقام ہے کتنا بلند و بالا ہے، آئیے حدیث سے پتہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني خاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اور آخر میں فرمایا وذكر الخالي الله ففازت عيناه، فرمایا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا دن ہوگا سارے اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے موافق پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور گھبرا رہا ہوگا اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، باپ اپنے بیٹے سے دور چلا جائے گا، ایک عجیب کیفیت میں ہر انسان مبتلا ہوگا، سورج بالکل اس کے سر کے برابر آ جائے گا، مگر 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے رب کے عرش کے سائے کے نیچے مزے کر رہے ہوں گے۔ لوگ سوال کریں گے اے اللہ انہوں نے دنیا کے اندر کون سا ایسا کام کیا تھا، آج ہم پسینے میں ڈوب رہے ہیں، شرابور ہیں اور یہ تیرے عرش کے نیچے سائے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو بتایا جائے گا یہ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جو اصل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں، امام عادل، وہ امام، وہ حکمراں، وہ بادشاہ جس نے عدل و انصاف کا ترازو برقرار رکھا، جس نے کبھی کالے گورے پر تمیز نہیں کی بلکہ ان دونوں کے درمیان میں فیصلے کو برقرار رکھا۔ اور آگے فرمایا وشاب نشا فی عبادۃ اللہ، ایک وہ ہے جس نے جوانی میں اپنے رب کی عبادت کی۔ وشاب نشا، شاب کہتے ہیں جوان کو، ظاہر ہے آپ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں تو نوجوان ماشاءاللہ اچھے سے وہ صفا مروا کی صحیح کر لیتے ہیں، لمبے لمبے وہ طواف کر لیں گے اوپر کا بھی نیچے کا بھی، لیکن ایک جو بزرگ ہوتے بیچارے تو وہ کیا کرتے ہیں ویل چیئر پر کر رہے ہیں، مزہ والی بات نہیں ہوتی، حالانکہ وہ بھی ہو جاتا ہے لیکن جوانی کی بڑی ویلیو ہے، اسی لیے فرمایا وشاب نشا فی عبادۃ اللہ، وہ جس نے جوانی کو اپنے رب کی عبادت میں گزارا۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ، وہ 2 لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور ایک قسم کا وہ انسان ہے جس کا دل مسجد سے چپٹا ہوا رہتا ہے، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے چلو مسجد کے لیے، اب وہ دیکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، نماز تک آ پاؤں گا کہ نہیں آ پاؤں گا، اس کا دل مسجد کی طرف لگتا رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني خاف اللہ، ایک وہ قسم کا لوگ شخص بھی ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو ایک اچھی عزت دار خوبصورت عورت بدفعلی کے لیے بلائے تو وہ کہے فقال اني خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وذکر خالی اللہ، اور ایک قسم کا وہ انسان ہوگا جو تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، ففازت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها، اور ایک وہ انسان ہوگا جو صدقہ اس طریقے سے کرتا ہے، خیرات اس طریقے سے کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ دایاں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بایاں کو بھی پتہ نہیں چلے۔ نوجوان اس معاشرے کی کیپٹل ہے، نوجوان اس دور کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، اور ایک کمزور جوان کے مقابلے میں اللہ کو ایک مضبوط جاندار مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما فعل فيه۔ کل قیامت کے روز سارے کے سارے لوگوں کے قدم زمین سے چمٹ جائیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب ان سے نہ ہو جائے۔ لا تزول قدم عبد، ان کے قدم نہیں ہل سکیں گے حتی یسأل عن عمره فیما افناه، اللہ اس سے سوال کرے گا کہ تیری زندگی کہاں گزری، اس کو جواب دینا ہوگا۔ نمبر 2 وعن شبابه فیما ابلاه، تیری جوانی کہاں گزری۔ آپ
آپ اندازہ لگائیں جب پہلا سوال یہ اللہ کرے گا کہ تیری عمر کہاں گزری تو دوبارہ یہ کو پوچھ رہا ہے کہ تیری جوانی کہاں گزری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کی بڑی ویلیو ہے, بڑی اس کی قدردانی کرنی چاہیے. اور آگے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ, جو مال تو نے کمایا کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا. وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ فِيهِ, اور جو تو نے علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. ناظرین آئیے اب آپ کو دو حدیثیں عورتوں کے تعلق سے لے کے چلتا ہوں, اس لیے کہ بیچاری وہ جمعے کے دن آتی ہے, زیادہ کو ملتا نہیں ہے, تو میں نے اس میں عورتوں کے لیے دو حدیثیں جمع کی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر صبح کو گھر سے گیا, شام کو گھر پہ آیا, اپنی ڈیوٹی کر کے آیا, محنت مزدوری کر کے آیا. اب وہ سامنے شام کو مسجد اپنے گھر میں آتا ہے, عورت سے پانی طلب کیا, کھانا طلب کیا. بعض دفعہ عورت اس کا اچھے سے استقبال نہیں کرتی ہے اور اس کو کٹی کسیلی سنانا شروع کر دیتی ہے. آئیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اور آپ سیکھتے ہیں. رسول اکرم صحیح بخاری کتاب بدء الوحی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی, سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی جو قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ہے, وہ نازل ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے, سردی کا زمانہ تھا اور پسینے میں شرابور ہو گئے, اور گھر پر آئے اور کہا کہ اے خدیجہ آج تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, میرے اوپر چادر ڈال دو, مجھ سے ڈسٹرب مت کرو اور میں لیٹ جاتا ہوں, مجھے آرام کرنے دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل قدر صحابیہ ہیں, امہات المومنین میں سے تمام مومنوں کی ماں ہیں. وہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دیتی ہے, کہتی حدیث کا الفاظ ہے کلا ابشروا فوالله لا يخزيك الله ابدا والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اے محمد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, آپ کو تو خوشخبری ہو, کلا ابشروا آپ کے لیے خوشخبری ہے, فوالله لا يخزيك الله ابدا, اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا, برباد نہیں کرے گا, اس لیے کہ واللہ انک لتصل الرحم, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, وتصدق الحدیث اور سچی بات کرتے ہیں, سچ بولتے ہیں, وتحمل الکل اور غریب لوگ کلاس اور محتاج ان کی خبر گیری کرتے ہیں, روپیے سے بھی, ہاتھ کے ذریعے بھی, زبان کے ذریعے بھی ان کی عادت اور ان کی مدد کرتے ہیں. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف, اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعين على نوائب الحق, دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے آپ حق کے واقعات میں حق کی مدد کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ماں بہنوں کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے. شام کو اگر شوہر آتا ہے, اگر اس کے چہرے سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ غصہ ہے, اگر وہ آپ سے الٹ پلٹ بول بھی رہا ہے, آپ اس کو ٹھنڈا کیجئے. آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس کو تسلی دیجئے کہ کچھ نہیں, سب صحیح ہو جائے گا, کوئی نہیں, آپ بیٹھیے, پانی لیجئے, اور اس کے پھر ہاتھ پہ دبائے اور اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرے. اس میں ایک بڑی نصیحت ہے اور بڑی عبرت ہے. اس کے علاوہ آئیے آپ کو لے کے چلتا ہوں. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جامع ترمذی کی روایت ہے, ایک صحابیہ ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی ایمان نہیں لائی, پہلے کا واقعہ ہے. بدر کے میدان میں ان کے باپ اور ان کے بھائی کو مار دیا جاتا ہے. بہت روتی تھی اور اب عرب کے اندر ان کا نام تھا. بازار اوقاف میں میلہ لگتا تھا, شعر و شاعری کا بڑا دور تھا عرب کے دوران میں. تو ان کے خیمے کے اوپر پلیٹ میں لکھا جاتا ارسل عرب, عرب کی سب سے بڑی مشہور شاعرہ. جب یہ اونٹ پر بیٹھ کر بازار اوقاف میں آتی, بدو چاروں طرف سے گھیر لیتے ان کے اونٹ کو اور کہتے پہلے آپ ربائی سناؤ, پہلے شعر سناؤ تو آپ کو نیچے اترنے دیں گے. تو حضرت خنسہ یہ شعر پڑھتی ہے عربی کے اندر, بدو زارو قطار ہوتے, جبکہ ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی مشہور شاعرہ تھی حضرت خنسہ. کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب وہ ایمان نہیں لائی تو ان کے باپ اور بھائی کو بدر کے میدان میں مار دیا گیا اور کوئی بدلہ نہیں لے سکا. وہ کہتی ہے کہ میں بدلہ نہیں لے سکی, بہت زیادہ روتی تھی, بہت زیادہ. وقت گزرتا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کی, اسلام کی محبت پیدا کی, حلقۂ بغوش اسلام ہو گئی. اسلام لانے کے بعد اور زیادہ ہونے لگ گئی. تو لوگوں نے کہا اے خنسہ آپ اسلام لانے سے پہلے روتی تھی, اب اسلام جب لے آئی ہو تو اب کیوں روتی ہو, اب اور زیادہ آپ کا رونا پڑ گیا ہے. تو کیا کہتی ہے, کنت ابکی لہم من الزاد وانا اليوم, کہتی ہے کہ پہلے میں اس لیے روتی تھی کہ میرے باپ میرے بھائی کو مار دیا گیا, مجھے انصاف نہیں مل سکا, میں بدلہ نہیں لے سکی.
وَأَنَا الْيَوْمُ اور اب کیوں روتی ہو؟ کہتی ہے وَأَنَا الْيَوْمُ أَبْكِي لَهُم مِّنَ النَّارِ اب میں اس لیے روتی ہوں میرے باپ اور میرے بھائی جو بدر کے میدان میں مار دیے گئے تھے وہ جہنم میں چلے گئے، اسی لیے میں روتی ہوں۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، خاص طور سے عورتوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے بڑی جلدی پھسل جاتی ہے، بڑی جلدی ان کے عقائد کے اندر خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس لیے ان کو چاہیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اپنے دل کو مضبوط کر لیں، یعنی جب وہ ایمان لے آئی پھر ان کے لیے دعا کرتے اور ثابت قدم رہی اور اکیلی ان کے بیٹے بھی شہید کر دیے گئے، بڑی مشہور شاعرہ تھی، اس لیے میں نے یہ حدیث عورتوں کے لیے خاص طور سے رکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہیں، بڑے باڈی بلڈر تھے، ہٹے کٹے تھے، مدینہ میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ تم مکہ جاؤ گے اور مکہ میں جو مسلم قید ہیں ان کو آپ جیسے ہی موقع ملے وہاں سے چرا کر یہاں مدینہ لاؤ گے، اس لیے کہ اس دوران میں جو قیدی ہوتے ان کے اوپر رسے کس دیے جاتے، بیڑیاں ڈال جاتے، بھاگ نہیں سکتے، تو یہ باڈی بلڈر تھے، ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ مکہ جاؤ گے۔ یہ جب مکہ جاتے ہیں اور وہاں سے ایک قیدی کو اپنی پیٹھ پر لاد کر، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، پیٹھ پر لاد کر لے کے آتے ہیں، چاندنی رات ہے، اجالا ہو رہا ہے، جب یہ باغ کے دیوار کے نیچے پہنچے تو سائڈ میں ایک خیمے سے آواز آتی ہے کہ ہل انت مرثد، کیا تم مرثد ہے؟ ایک عورت کہتی ہے نام، ہاں میں مرثد ہوں، کہتی ہے یا اہل الخیام، بڑے دن ہو گئے، بہت وقت گزر گیا، ہلم فبت عندنا اللیل، آؤ آج رات یہاں گزارو، بڑا موقع ہے۔ کہتے ہیں ان اللہ حرم الزنا، اللہ تعالیٰ نے زنا حرام کر دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو وہ کیا کہتی ہے کہ اے بستی والوں، تمہارے قیدی کو چرا کر لے جا رہا ہے، چلاتی ہے، چیختی ہیں، وہ بھاگتا ہے کسی طریقے سے، اپنی جان بچاتا ہے اور پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے اندر جب چلا گیا تو وہ لوگ وہاں تک بھی آ گئے اور وہ اوپر سے پیشاب کرنے لگ گئے، پیشاب میرے سر کے اوپر پڑ رہا تھا۔ اسلام ایسے ہی نہیں آیا ہے ہم تک، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنے لگ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائلوں پر تانا کشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسلام ایسے نہیں آیا، لوگوں نے اپنی جانوں کی جو قربانیاں پیش کی ہے اور لوگوں نے ہجرت کیے، کبھی مکہ گئے، کبھی حبشہ گئے، کبھی دوسرے ممالک کی طرف ہجرت کی، بڑی مشکل سے یہ ہم تک پہنچا ہے، لیکن آج ہمارے نزدیک اسلام کی اتنی قدر نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ حضرت مرثد کہتے ہیں میرے سر کے اوپر پیشاب پڑ رہا تھا مگر اللہ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، جبکہ میں اس کو دیکھ رہا تھا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے۔ بہرکیف وقت گزرا اور وہ وہاں سے چلے گئے، میں اپنے قیدی کو واپس اپنی پیٹھ پر لا کر مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہوں تو میں اپنا سارا واقعہ بیان کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ سنتے رہتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے پیغام دیتے ہیں کہ نوجوان کی معاشرے کے اندر جو حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کے بعد لاسٹ میں حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول انکحوا اناکن، کیا میں اناک سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ اس کی محبوبہ تھی، وہ اس کا اس سے افیت تھا، لیکن جب اسلام لائے تو کہہ دیا کہ اب میں دور رہوں گا تم سے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں اے اللہ کے رسول انکحوا اناکن، کیا میں اناک نامی عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اس کی محبت آج بھی میرے دل کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، 2 مرتبہ یہ سوال کیا، تیسری مرتبہ جب یہ سوال کیا، قرآن کریم کے غالباً 18ویں پارے میں ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ فرمایا زانیہ عورت سے زانی مرد نکاح کرے، مشرکہ عورت سے مشرک مرد ہی نکاح کرے، وحرم ذلك علی المؤمنین، یہ مومن کے لیے حرام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ 2 مرتبہ جب سوال کیا، تیسری مرتبہ جبریل امین آئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے نوجوانوں سے کس طریقے کے کام اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، خریم الاسدی ایک صحابی ہے، نوجوان صحابی ہیں، ان کا جو کپڑا ہوتا تھا ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہوتا تھا،
لمبے بال رکھتے تھے, بڑے ہینڈسم تھے, لمبے بال رکھتے تھے, اور کپڑا نیچے زمین پر گھسیٹتا ہوا اس طریقے سے وہ چلتے تھے, بڑے طاقتور تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ ان کا ٹخنے سے نیچے کپڑا رہتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کی اس عادت کو ختم کرایا, انداز دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہوگا جب معاشرے میں کوئی برائی دیکھتے, مثلا کوئی نوجوان بھی وہ برائی کر رہا ہے اور اسے اور وقت کے امام کو پتا ہے کہ یہ برائی کر رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اس کو نہیں کہتے, کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ اس طریقے کے کام کر رہے ہیں, تو اصلاح ہو جاتی. تو خریم الاسدی کے تعلق سے جب پتا چلا کہ لمبے بال رکھتے ہیں اور نیچے ان کا کپڑا لٹکتا ہے ٹخنے سے نیچے, تو آپ نے ان کی غیر موجودگی میں دوسرے صحابہ کرام کے سامنے کیا فرمایا, نعم الرجل خریم, فرمایا خریم الاسدی بہت اچھا انسان ہے, اچھا نوجوان ہے, بڑی خیر ہے اس کے اندر, بڑی بھلائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں, صرف ایک چیز کی کمی ہے, لولا طول جمته واسمال وصاله, اگر اپنے ٹخنے کو اونچا کر لے تو کیا ہی بہتر ہوگا. اتنا کہتے ہیں ویسے مجلس ختم. پھر کچھ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ان لوگوں نے حضرت خریم الاسدی کو بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے, آپ کی غیر موجودگی کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ٹخنے سے اوپر کپڑا کر لے تو کیا ہی بہتر ہوگا. کہا کہ اچھا, فوراً آن دا اسپاٹ کینچی لی اور اپنے اس نیچے سے اس کو کاٹ لیا اور ٹخنے سے اوپر کر لیا. یعنی ایسا وار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ خوش بھی ہو گئے اور انہوں نے اس کو اوپر بھی کر لیا. یہ نوجوان صحابی. آئیے آپ کو ایک حدیث کی طرف اور لے کے چلتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نوجوان صحابی ہیں, کنوارے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, اور یہ مسجد نبوی میں لیٹا کرتے تھے. یہ صحیح روایت ہے, مسجد نبوی میں یہ لیٹا کرتے تھے جو مدینہ میں ہے. آج کے نوجوان ایسا ڈر لگتا ہے, جنات آتے ہیں مسجد, ان کی ہمت نہیں سونے کی, گھبرا جاتے ہیں. خیر, بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں سو رہا تھا, مجھے خواب میں 2 فرشتے آئے اور اٹھا کر لے کر گئے کنویں کے پاس, اور اس میں آگ دہک رہی ہے. میں ڈر گیا, میری آنکھ کھل گئی. صبح کو میری ہمت نہیں ہو رہی کہ یہ خواب میں نبی سے بیان کروں. گئے اپنی بہن حضرت حفصہ. کون ہے حضرت حفصہ؟ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, ہم تمام مومنوں کی ماں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اے بہن, میں نے ایسے خواب دیکھا ہے, میری ہمت نہیں ہو رہی ہے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھ دیجئے, کیا تعبیر ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل, تمہارا بھائی بہت اچھا ہے, بہت نیک نوجوان ہے, ابھی شادی بھی نہیں اس کی, بڑا نیک ہے, بڑا اچھا ہے, صرف ایک چیز کی کمی ہے, جو خواب اس کو دکھایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, صرف ایک چیز کی کمی ہے, وہ رات میں نماز نہیں پڑھتا. بہن نے اپنے بھائی کو میسج دے دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی ہے کہ تم رات میں نماز نہیں پڑھتا. رات کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ قیام اللیل کہہ دیجیے, تہجد کہہ دیجیے, جو بھی ہے, وہ رات میں نماز نہیں پڑھتے. اس کے بعد اس نوجوان کنوارے صحابی کی ایسی کیفیت ہو گئی, حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا, رات کو سوتے کم اور قیام زیادہ کرتے. اس لیے شاید کہتا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کردو تھا جس کا تمہیں ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. نوجوان کی بڑی ویلو ہے, بڑی حیثیت ہے. آئیے آپ کو ایک حدیث کی طرف اور لے کے چلتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے, حدیث کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان صحابی آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایذن لی بالزنا, اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. قالوا مہما, صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے اسے مارنے کے لیے لگ کے دوڑے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کا علاج کیا, فرمایا ادنی ہی, اس نوجوان کو میرے پاس لے کے آؤ. آج کا جو نوجوان ہے اگر دیکھیں گے حقیقت کے آئینے میں تو کہیں نہ کہیں عشق اور معشوق کے اندر وہ مبتلا ہے. عمر 25-26 سالوں کی شادی نہیں کرے جناب, ادھر ادھر. خیر حدیث پہلے بیان کرتا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ادنی ہی اس نوجوان کو میرے قریب لاؤ. جب وہ قریب آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرم لہجے میں فرمایا قال اتحب لامک، کیا تو یہ کام تیری ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے برجس کا کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، امی بابی فدا ہو جائیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. قال والناس يحبونه لامهاتهم، اے نوجوان لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی اس طریقے سے سوچے. آپ ان کو آگ دلا رہے ہیں، شرم دلا رہے ہیں، ان کے اندر جو گندے اور غلیظ جراثیم ہیں ان کے اوپر دوائی ڈال رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا قال تحبه لابنتک، اے نوجوان کیا تو یہ بات تیری بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے پھر کہا اللہ کا رسول ہرگز نہیں، میں یہ بالکل پسند نہیں کرتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا تیر مارا، کیا تو یہ کام تیری خالہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ کیا تو یہ کام تیری بہن کے لیے، تیری ماں کے لیے، یعنی جن کے ذریعے سے اس کے دل پر ٹھیس لگتا، ایک دم اس طریقے کے الفاظ استعمال کر کے اسی کے زبان سے کہلوایا اور وہ کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے، تو جس کے ساتھ یہ بدفعلی کرے گا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، اس نوجوان کا اس انداز سے برین واش کیا اور غلیظ اور گندی باتوں کو ختم کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک دعا کی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ دل کو پاک کر دے اور شرمگاہ کو پاک کر دے. اور اس کے بعد اس نوجوان کا ایسا حال ہو گیا پھر کبھی کسی کی طرف اس نے توجہ نہیں کی اور ایک اچھا اور سچا اور ایک نوجوان دیندار وہ بن گیا. تو اس لیے آج کے نوجوان جو ہیں ان کو بھی ان واقعات سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. آپ کی جو جوانی ہے، ہر انسان جس کی اللہ عمر میں برکت دیتا ہے وہ جوانی پر آتا ہے. اس جوانی کی بڑی ویلیو ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا بھی جانتی ہے کہ ایک نوجوان اس کو فورس میں لیتی ہے، جب اس کی جوانی ڈھلنے لگ جاتی ہے اس کو ریٹائر کر دیتی ہے. ان کو بھی معلوم ہے کہ جوانی کی ویلیو کیا ہے، اسلام کو بھی پہلے سے ہی پتا ہے کہ جوانی کی ویلیو کیا ہے. لیکن آج کے اس دور میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت پہلے بیان فرمائی. یہ حدیث یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر جاؤں گا میرا پرسنل، نوجوانوں کے لیے خاص طور سے. راجستھان کی بات ہے، ایک انگریز فرانس کا، مجھے اتنی انگلش نہیں آتی، بطور نصیحت میں بتا رہا ہوں. اسے دعا سلام کلام میں عیسائی تھا، اس کی عمر غالباً 25-26 سال تھی. تو میں نے ہر انگلش میں کہا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں. پھر نے کہا آپ یہاں اکیلے آئے؟ بولا اکیلے بھی نہیں. تو پتا چلا کہ اس کے ساتھ 2 عورتیں تھیں اس کی ہم عمر. میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ آپ شادی کر لیتے. کہا کہ ابھی تو میری عمر نہیں ہوئی. میں نے کہا جب عمر نہیں ہوئی ہے تو پھر یہ ساتھ میں کیوں ہے؟ خیر، تو اس لیے آپ دیکھیں گے آج وہ جو ہوا چلی ہے یورپی ممالک سے، مغربی تہذیب اور تمدن کا جو کلچر ہے، ایسے ہمارے معاشرے، ہمارے گھر کے اندر ٹی وی کے ذریعے، رسائی اور جرائد کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر آ گیا کہ ایک نوجوان کو بالکل بھی سنکوچ نہیں ہے کہ وہ اپنا ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے. اسے ذرا بھی شرم نہیں ہے، چاہے نیا سال آئے وہ بعض دفعہ وہ ایسی مجلسوں میں جاتا ہے، ایسی محفلوں میں جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بغاوت کرتا ہے، انحراف کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے روغ ڈال دیتا ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے رسول نے مجھے کیا کہا تھا، میرا قرآن کریم کیا کہتا ہے. خیر، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس نوجوان کی عمر 25-26 سال آگے جا رہی، شادی نہیں کر رہا جناب، سٹل نہیں ہوا، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا، اس طریقے کے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے اور زنا کی طرف وہ جاتا رہتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ غلیظ اور گندی باتوں کی طرف اس کا ذہن مبذول ہوتا ہے. شیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے خاص طور سے نوجوان کے اوپر وہ اپنا اٹیک کرتا ہے اور اس کو برائی کی طرف ملوث کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے اس معاشرے کے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر تم میں طاقت ہے اور تم اس عمر کو پہنچ گئے ہو تو تم نکاح کر لو. فإنه أغض للبصر أحسن للفرج، اس لیے کہ تمہاری جو نگاہ ہے، تمہارے اندر کی جو کیفیت ہے، تمہاری جو سچویشن ہے، تمہارے اندر جو اٹریکشن ہے، یہ کمزور ہو جائے گا، تمہاری بیوی کی طرف آ جائے گا اور معاشرے کے اندر اس طریقے کی غلیظ اور گندی باتیں ختم ہو جائیں گی. ماحول اور معاشرہ
پاک اور صاف ہو جائے گا. اسی لیے خاص طور سے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیجیے, آپ پورے کے پورے اسلام کے اندر آئیے. آپ کی بڑی ویلو ہے, آپ کی تعریف اللہ کے رسول نے بھی کی ہے, آپ کی تعریف قرآن کریم کے سورہ کہف کے 15ویں پارے میں بھی آپ کا ذکر کیا گیا ہے, بے شمار احادیث ہیں. اس لیے ناظرین اپنے چہرے مہرے کو, اپنے حالت کو, اپنے اخلاق کو, اپنے نظریات کو, اپنے خیالات کو اور اپنے افکارات کو اسلام کے سانچے کے اندر ڈھالیں اور پورے کے پورے مومن بن جائیں. ناظرین انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمارے اندر سے ان تمام برائیوں کو ختم فرما, پروردگار ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما, پروردگار ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کے اندر پورا پورا داخل فرما. الہ العالمین ہم نوجوانوں کو حوصلہ دے, الہ العالمین ہم نوجوانوں کو حوصلہ دے کہ ہم اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر طریقے سے تن من دھن کے ساتھ کام کر سکیں. الہ العالمین جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما, الہ العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. والسلام علیکم.